حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بھی نبی پاک کی بیوی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ام سلمہ کا، حضرت عائشہ کا، اب یہ تیسری بیوی بتا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں میں ہم ان حالت میں ہوتے تھے نبی پاک کا معمول کیا ہوتا تھا. فرماتی ہیں کہ وہ حائضہ ہوتی تھی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن نبی پاک کی نماز پڑھنے کی جگہ کے ساتھ ہی لیٹ جاتی تھی. ٹھیک ہے، وہاں برابر سامنے لیٹی رہتی تھی اور آپ اپنی چادر میں نماز پڑھتے تھے. جب سجدہ کرتے تو آپ کا کچھ کپڑا مجھ سے لگ بھی جاتا تھا، یعنی پاس ہی میں لیٹی ہوتی تھی، وہیں آپ نماز پڑھ لیتے تھے پاس ہی، کیونکہ زمین پہ لیٹتے تھے، چار پہیاں نہیں تھی ان کے، کوئی بیڈ نہیں تھے، بیڈ الگ سے، تو ایک ہی فرش پہ چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹائی کے جائے نماز یا ساتھ ہی رکھی ہوئی جگہ پہ، خالی جگہ پہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں. نماز ادا کرتے ہوئے جب سجدے سے اٹھتے یا سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنی ہوئی چادر کا کچھ حصہ ان کی بیوی کو لگ بھی جاتا تھا، آپ اسے ناپاک نہیں سمجھتے تھے. یاد رکھیے، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب تک کسی چیز کو ناپاکی نہیں لگتی وہ ناپاک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم جو ہے یعنی ایک وہم میں جکڑے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جہاں ہم بیٹھے تھے، جہاں سے اٹھے تھے، جہاں گئے تھے، جس چیز کو ہاتھ لگ گیا تھا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی، میں نے نبی کی چادر سے زیادہ پاک تو کسی کی چادر نہیں نہ ہو سکتی. ساری دنیا کی یعنی چادریں اور پاکیاں ایک طرف، اور وہ چادر سیدہ میمونہ کو اس حال میں لگ رہی ہے کہ وہ حائضہ ہیں اور وہ فرماتی ہیں کہ آپ اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف لگ جانے سے، کسی شخص کے چھو لینے سے چیزیں ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ ناپاکی لگ نہ جائے کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو ہمیں سمجھنے کی توفیق